السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں میرا موضوع سخن ہے زیارت کے آداب۔ زیارت کے آداب، ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی جب زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو نگاہ اپنی نیچی رکھ کر گھر میں داخل ہو۔ دوسروں کے گھر میں جاتے ہوئے اس کی نگاہ نیچی ہونی چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ کی وجہ سے اجازت کو مشروع قرار دیا گیا، اجازت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر آپ اجازت سے پہلے، آپ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کی نظر گھر میں داخل ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اجازت سے قبل کسی کا اگر دروازہ کھلا ہے تب بھی آنکھیں ادھر نہیں جانی چاہیے۔ نگاہ گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے نگاہ کو، تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اجازت لیں، پھر جاتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نگاہ کھلی رکھ کر پورے گھر کے منظر کو، احوال و کوائف کو دیکھ کر، ان کی باریکیوں کو پہچان کر اور اس میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا زیارت کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کو نیچی رکھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ چپل نکالیں تو اس کی خاص جگہ میں چپل نکال کر رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ادھر ایک پھینکا ادھر ایک پھینکا اور بغیر ذمہ داری کے آپ داخل ہو گئے۔ نہیں، اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ اخلاق والے ہیں، مہذب ہیں، ثقافت یافتہ ہیں۔ اس کا احساس آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں دلائیں۔ ڈھنگ سے اپنے چپلوں اور جوتوں کو رکھیں اور اسلامی ادب کا خیال رکھیں کہ چپل نکالتے ہوئے بائیں پیر سے شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر میں پہلے پہنے، اس کے بعد بائیں پیر میں پہنے، اور جب اگر نکالے تو بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے، اس کے بعد دائیں پیر کا نکالے۔ اچھے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ ابتدا دائیں طرف سے کرتے اور پھر بائیں طرف سے کرتے۔ اور اگر اسی طریقے سے نکلنا ہو، گھر سے نکلنا ہو، مسجد سے نکلنا ہو، تو بایاں پیر سب سے پہلے باہر کرتے، اس کے بعد دایاں پیر باہر رکھتے۔ ذرا دیکھیے ناظرین کرام، اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے، اور بے شک اگر کوئی شخص ان ساری سنتوں پر، آداب اور اخلاق پر اس لیے عمل کرے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ضرور اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تو عمل کا ثواب، دوسری نیت کا ثواب۔ زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جس گھر میں جاتے ہیں
اس گھر کا مالک جہاں آپ کو بٹھاتا ہے وہاں بیٹھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کا مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، نہیں 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 میں یہاں بیٹھتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں وہ کہتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں بٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں عورتیں ہوں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پر پردہ نظر آتا ہو، عورتوں کے آنے جانے کی جگہ ہو، تو لہٰذا سلف صالحین نے یہ ادب سکھایا ہے کہ مالک مکان جس جگہ آپ کو بٹھاتے ہیں وہاں بیٹھیں، بلکہ اگر آپ انتظار کریں مالک مکان کے کہنے کا کہ تشریف رکھیے اور بتائیں آپ کو کہ فلاں جگہ بیٹھیں، اس جگہ کا اختیار کرنا بہت مناسب ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مالک مکان کی بات نہیں مانتا اور دوسری جگہ بیٹھتا ہے وہ بیوقوف ہے، نادان ہے۔ تو لہٰذا اس ادب کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ مالک مکان جس جگہ بیٹھنے کے لیے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اسی جگہ آپ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے زیارت کے آداب میں سے یہ بھی ایک اہم ادب ہے کہ زیارت کے وقت کا اختیار، کس وقت میں زیارت مناسب ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت کو کسی طریقے سے پکڑنا ہے، کب رہیں گے، دن بھر تو ادھر ادھر رہتے ہیں لیکن رات میں رہیں گے، چلو 10 کے بعد چلتے ہیں، کسی حالت میں ان کو پکڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ آپ نے تکلیف دی، ان کے آرام کرنے کا وقت، اپنے گھر میں رہنے کا وقت۔ اب لوگوں کو نہ کسی کا اعتبار ہوتا ہے، اپنے سوا کسی کی فکر بھی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے گھر میں جب پہنچتے ہیں، زائر آ گئے، گھر والے پریشان کہ جناب دن بھر تو اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے تھے اور گھر میں جب آتے ہیں تو مت پوچھو۔ تو ناظرین کرام، ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اگر زیارت کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کس وقت میں آپ زیارت کر رہے ہیں، گھر والوں کو پریشانی تو نہیں، ان کے آرام کرنے کا وقت تو نہیں۔ لہٰذا اجازت لے کر ٹائم فکس کرنے کے بعد زیارت کرنا یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ زیارت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کریں۔ گھر میں جو بڑے ہیں ان کا خیال، چھوٹے ہیں ان کا خیال، اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بڑوں کی موجودگی میں بولتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہے، چھوٹوں پر رحم نہیں، بڑوں کی عزت نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا ضرور خیال ہو کہ آپ کس انداز سے بات کریں، کیسے بات کریں۔ چھوٹے کے ساتھ اس کے لیول پر بات چیت ہو، بڑوں کے ساتھ ان کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے بات چیت کریں، ورنہ آپ کی زیارت آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اسلام اس کی تاکید کرتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے کا خیال کیا جائے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سلام کر کے داخل ہوئے، ظاہر سی بات ہے سلام سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ السلام علیکم نام لے لے کر آپ سلام کر رہے ہیں، نہیں، سلام سب کے لیے۔ اسلام نے ہمیں یہاں تک سکھایا، مسلم اور غیر مسلم بھائی ہیں، سب کے لیے سلام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کی۔ تو سلام سب کے لیے،
لیکن مصافحہ اگر چھوٹے اور بڑے ہیں تو کن سے ابتدا کرنی چاہیے؟ کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں اور وہاں بہت سارے لوگ ہیں چھوٹے بڑے، تو کس سے مصافحے کی ابتدا ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر عمر کے حساب سے یا علم کے حساب سے کوئی شخص بڑا ہو تو اس سے مصافحے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر مالک مکان ہے، اس کے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مالک مکان اس کا مستحق ہے۔ لیکن اگر عام اجتماع ہے، کئی لوگ جمع ہیں، ایسی صورت میں جو علم یا فضل یا اسی طریقے سے کسی دنیا کے کسی بھی منصب میں یا کسی اور چیز میں ان کا کوئی مقام ہے یا عمر میں بڑے ہیں، تو علماء کرام کا خیال ہے کہ مصافحے کی ابتدا ان سے ہونی چاہیے۔ بڑوں کا احترام آج کے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا خیال نہیں کرتا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا۔ جب نوجوان ہو جاتے ہیں تو نعوذ باللہ بڑوں کا احترام سب ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ آج کل ہمارے بچوں کو جو ٹی وی کی عادت پڑی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ساری اسلامی اقدار، اخلاقی عادات و اطوار سب کا دیوالا پن ہو چکا ہے۔ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بڑوں کے احترام کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے کو لے کر دو صحابی آئے۔ جو چھوٹے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ رکھنا شروع کر دیا، اپنی بات شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبر کبر، یعنی تمہارے سے جو بڑے ہیں ان کو موقع دو، وہ بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اگر کوئی وفد ہے، کوئی جماعت ہے، تو ایسے موقع پر بڑے کو موقع دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی خصوصیت ہے، عمر میں چھوٹا لیکن بات کرنے میں بڑا ماہر، بولنے کا سلیقہ، الفاظ کے اختیار کرنے کی خصلت، اگر یہ چیز ہے، مہارت ہے، تو اس میں شک نہیں کہ اگر وفد کے لوگ اس کو سونپتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ نمائندگی کیجئے، تو کوئی حرج نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وفد آتا ہے، تو وہ لوگ ایک چھوٹی عمر کے نوجوان کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ وقت تھے، کہنے لگتے ہیں ارے تم میں کوئی بڑا نہیں ہے جو اپنی بات رکھے، تمہاری طرف سے نمائندگی کرے؟ چھوٹے کو کیوں رکھ رہے ہو؟ چھوٹے کو کیوں آگے بڑھا رہے ہو؟ تو ایک صاحب نے کہا امیر المؤمنین انما المرء باصغريه بقلبه ولسانه، کہ آدمی کو اس کے جسم کے دو چھوٹے چیزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، کس لیول کا ہے۔ انسان کی دو چھوٹی چیزیں، یہ ایک دل اور دوسری چیز اس کی زبان، کیونکہ دل میں جو چیز ہے وہ زبان، ترجمانی زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہنے کا موقع دیا، ورنہ عام یہ بات ہونی چاہیے کہ بڑے کا احترام ہو۔ بڑے جب کہتے ہیں تو خاموش رہیں،
اور ان کی بات ختم ہونے کے بعد اگر ضرورت ہے کسی کے اضافہ کرنے کی تو وہاں اضافہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں، صحابہ موجود تھے، صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ کی تعلیم کا یہ بھی طریقہ تھا؟ آپ نے کہا بتاؤ، درختوں میں ایک درخت ہے بالکل مومن کی طرح، مومن کے لیے مثال، یعنی اس درخت کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا ہر عمل مفید ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنگل کے مختلف درختوں کے تعلق سے سوچنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس محفل میں سب سے چھوٹی عمر والے تھے۔ ان کو فوراً خیال آیا کہ یہ جو ہے کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن اس خیال سے کہ بڑے لوگ موجود ہیں میں کیسا بولوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہ جاتے ہیں۔ صحابہ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کی درخت ہے۔ بعد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال کیا میرے دل میں بات آ گئی کہ آپ کی مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھ سے عمر میں کافی لوگ بڑے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم جواب دیے ہوتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ لال اونٹ بھی میں اس جواب کے بدلے میں قبول نہ کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کس طریقے سے اپنے سے بڑوں کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو تم میں جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے وہ امامت کرے۔ امامت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ علم کی فضیلت دیکھیے، اگر علم میں کوئی شخص آپ سے اونچا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے، گرچہ کہ ہو سکتا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت کو امامت کے لیے قرآن پڑھنے والا ایسے شخص کو انتخاب کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا جو ہے وہ امامت کرے گا۔ اگر قرآن کریم کے سلسلے میں سب برابر ہیں، مثال کے طور پر 4-5 حافظ ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو ایسے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، آپ کے دین کے بارے میں مسائل زیادہ جانتا ہے، اس شخص کو امامت کا حق دیا جائے گا، وہ امامت کرے گا۔ اگر حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں ماشاءاللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر میں جو زیادہ ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ امامت کریں۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا کون زیادہ حقدار ہے، آپ نے ایک کیٹیگری بتائی، تقسیم کی، تو لہٰذا بڑوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ علم میں بڑے، عمر میں بڑے، اسی طریقے سے کوئی اور مقام ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ سفید ریش سفید بال والے عمر رسیدہ انسان کا احترام کیا جائے۔ ایک عمر رسیدہ مسلمان جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک شخص آیا مانگنے والا، اور اس نے مانگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے دے دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے جو عمر رسیدہ انسان تھا، بوڑھا تھا، سفید بال والا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو اپنے گھر بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، رخصت فرمایا۔ سوال کیا لوگوں نے، اس کو تو آپ نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، چلا گیا، اس کو آپ نے بٹھایا، کھلایا، کیوں؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کے ساتھ پیش آؤ، سلوک کرو۔ اسلام کے یہ آداب ہیں، درخشندہ آداب۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آداب کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں مومن بنائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله